اللہ کی ذات کہتی ہے وَأَنِّي أَخْلُقُ مِن طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ غالب اس لیے نہیں آئی کہ ان مولویوں نے جو طریقہ اختیار کیا، جو دین کا حشر کیا، یہ قیامت کے دن خدا ان کو پوچھے گا۔ السلام علیکم جی، السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، ہم نے دجال سیریز شروع کی تھی اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ المسیح دنیا میں واپس آئیں گے۔ ناصر صاحب، اگر ایک نبی یعنی عیسیٰ المسیح دنیا میں واپس آئیں گے تو کیا یہ ختم نبوت پر سوال نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک مسیح بھائی کا کمنٹ بھی آیا تھا کہ ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے جبکہ وہ تو عیسائی تھے، تو آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس کا بھی جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے شوق نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کو مسلمان بنانے کا، میں نے فالو کرنا ہے اپنے اللہ کی کتاب، جو ہماری کتاب ہے۔ ہم کیوں ان کی تصدیق نہیں کر رہے؟ ہم تو ان کو عزت دے رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے، یہ قرآن ثابت کرتا ہے۔ دیکھیں، جب میں یہ قرآن پڑھتا ہوں نا تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلے مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آج قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع کروں گا، 138 تک سناؤں گا۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی کہ المسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ ختم نبوت پر سوال ہے، جی بالکل ہے۔ اگر ہم ایسا سوچتے رہیں گے یا ایسا کہتے رہیں گے، یہ جو عیسائیوں کی مشنری ہے نا، وہ اپنے لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ المسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ کہتے ہیں ان کی روایتوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ واپس آئیں گے، انہوں نے ان سے لیا۔ ہمارا قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کے ہمارے رسول کی کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وہ کتاب جو ہے وہ نفی کرتی ہے۔ آپ کی بات سچ ہے، یہ آپ نے جو سوال کرایا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے ایک نبی نے اور آنا ہے قیامت سے پہلے، تو پھر ہم نے تو ختم نبوت پر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کہہ دیا۔ پھر ان میں اور قادیانی میں، ان مولویوں میں اور قادیانی میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال تو ان پر اٹھے گا۔ یہ دو خناس بولتے ہیں۔ آج میں دونوں کی وضاحت کروں گا، بلکہ تینوں کی۔ وہ عیسائی بھائی کا جواب بھی ہم دیں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ مسلمان تھے، دین اسلام کے پیروکار تھے۔ المسیح، ہمارا قرآن کہتا ہے، ان کی کتابوں سے بھی میں نکال دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کی کتاب کا بھی حوالہ دوں، 15-20 منٹ ہوتے ہیں اس میں ہم نے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات پر کہ جو ہے وہ مسلمان تھے، دین اسلام کے پیروکار تھے یا نہیں۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 131 سے لے کر 138 تک پڑھ کر سناؤں گا، اس کا ترجمہ بھی۔ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب کر لیا ہے، سو تم بجز اسلام کے، بجز کا مطلب ہے کہ بغیر اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان کو مت دینا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے، غیب کے ذریعے یہ علم دے رہا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا غیب ہے جو اپنے نبی کو اس نے دیا، یہ وحی ہے۔ جو دوسرے غیب یہ بیان کرتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، وہ بند گڑت اور بے بنیاد حدیثیں ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو غیب ہے، جو نبی کو صرف اتنا ہی دیا گیا، نبی نے لکھوایا اور آج میں بیان کر رہا ہوں۔ بات کہہ رہی ہے کہ یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو، یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب کر لیا ہے، سو تم بجد اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا۔ آگے کہا کہ آپ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کا وقت آیا۔ اذ قال لابنہ ما تعبدون من بعدی، جب مرنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے جواب دیا کہ یکم جواب دیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باوجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوا ہے۔ الہ واحدن یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیں لوگوں، مسلمانوں، دوسرے لوگ بھی اگر سنیں تو میں کہتا ہوں یکتا خدا کے پیروکار ہیں، ایک ہی خدا کائنات میں، دو خدا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا قرآن کہہ رہے ہیں الہ واحد ہے۔
آگے وہی یاد کہہ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. میں اس عیسائی بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ، ہم اردو اسپیکنگ ہے. ہمارے جو عرب کا جہاں پہ قرآن آیا وہ کہتے ہیں مسلم، وہاں پہ لفظ مسلم ہے. اب یہ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار. مسلم کا یہ معنی نہیں کہ اس کو کوئی داڑھی ہو یا دو متھے پہ مراب ہو. یہ ان مولویوں نے یہ شرط کی کہ اپنی داڑھیوں کے ساتھ دین اسلام کو منسوب کر لیا. داڑھی کے ساتھ دین نہیں ہے. میں عیسائی بھائی کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ مسلم. اور یعقوب پیغمبر کی اولاد اور یعقوب ابراہیم کی اولاد سب کی اولادیں مسلمان تھی. وہ یہ اقرار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وہ سارے مسلمون تھے. مسلمون کا مطلب اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ کی فرما برداری. وہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے. آگے وہی آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جب یہودی نصارہ ہو جائے. ابھی یہاں ایک اور بھی سوال ہے کہ میں اکثر لکھتا ہوں ملت ابراہیم پر ایمان. تو لوگ سوال کرتے ہیں جی ملت ابراہیم کیا ہے؟ جی ہم نے تو پہلی دفعہ سنا. یہ کون سی آپ بات نئی بات بنا لی آپ نے. میرے مسلمان بھائیوں یہ نئی بات نہیں ہے. آئے میں سورہ بقرہ سے آپ کو سناتا ہوں. جب اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ آپ یہود و نصارہ ہو جائیں، آپ کا دین کبھی ترویج نہیں پائے گا، یہ غالب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور تسلی دی. اور یہ آیت اتاری کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو ملت ابراہیم پر رہوں گا. اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں ملت ابراہیم پر ایمان، کیونکہ دراصل یہی ایمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ آخری نبی اور آخری رسول ہے. آگے لکھا حنیفا. حنیفا کا مطلب ہے کہ ایک طرف کا ہو کر رہنے والا. ابراہیم پیغمبر کو دوسری عادت ہی نہیں تھی. انہوں نے کبھی ساری زندگی شک کیا نہیں. اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ دوستی کی. اللہ نے اس کے قلم کے ساتھ دوستی کی، اس کے ایمان کے ساتھ. اللہ نے اس کو آزمایا، دوستی کا. اللہ نے اس کو حنیفہ کہا. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو دیوانہ ہو، جو ایک طرف کا ہو کر رہنے والا ہو. وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے دیوانے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، آخری رسول کو کہا کہ آپ نہ ڈریں، آپ نہ گھبرائیں. ہم نے یہودا و نصارہ نہیں ہونا، ان کو رہنے دیں. آپ کہیں کہ میں ملت ابراہیم پر رہوں گا جو کہ ایک طرف کا ہو کر رہنے والا. وما کان من المشرکین، اور ہرگز مشرک نہ تھا. یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ سورہ بقرہ. آگے جو میں بیان کر رہا ہوں میرے عیسائی بھائی کو جواب مل جائے گا کہ میں کیوں کہتا ہوں آل مسیح مسلمان تھے. آگے وہ بات کہہ رہی ہے وقولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اولاد یعقوب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، جو دیا گیا عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا دیگر نبیوں کو، دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے. پروردگار تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، الہ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک. آگے وہی آیت کہہ رہی ہے لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں، اللہ ہی کی اطاعت پر قائم ہے، اللہ ہی کے اطاعت گزار ہے. یہ جتنے پیغمبروں کا میں نے نام لیا یہ میرے نبی کا ایمان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دنیا پر، انہوں نے کائنات پر احسان کیا اللہ کا یہ پیغام دے کر. پیغام اللہ کا ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے. وہ مر کے جا چکے، قیامت کے روز زندہ کیے جائیں گے، مگر انہوں نے عالم انسانیت پر احسان کیا. یہ قرآن جو ہے، ہماری کتاب جو ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے. اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے یہ ایک دن غالب آ جائے گی. یہ غالب اس لیے نہیں آئی کہ ان مولویوں نے جو طریقہ اختیار کیا، جو دین کا حشر کیا، یہ قیامت کے دن خدا ان کو پوچھے گا. قہر بند ہوگا ان کو، قہر ناول کرے گا، قہر کی نظروں سے دیکھا گا. دیکھیں انہوں نے دین کو داڑھی میں شامل کیا، لوگ دوسری ہٹ گئے. دین اسلام کی تبلیغ آج تک پوری دنیا پر پھیل جانی چاہیے تھی. پھر ایسا کیوں کر ہوا کہ مرے ہو خداؤں کے پجاری اور بے عالم کس کار کو آج ہماری حکمران بڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم مسلمان آخر مقومیت کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اور ساری باتوں کی ذمہ دار یہ علماء ہے، یہ مولوی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پھر مسلمان بھائیوں سے بھی اور عیسائی بھائیوں سے بھی. وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں
اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ آل مسیح مسلمان تھے، اور حتیٰ کہ ان کے حواری جنہوں نے ان کا دین پھیلایا، وہ ان کو بھی مسلمون کہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو حواریون تھے وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، مسلمان تھے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ آپ لوگوں کی کتاب کیا کہتے ہیں وہ آپ جانے اور آپ کا کہاں۔ میں نے اس لیے مسلمان کہتا ہوں کہ وہ دین اسلام کے پیروکار تھے کہ میرے قرآن نے کہا، میرے دین مجھے کہہ رہا ہے، میں نے اپنے دین کی بات سنا لی۔ آپ اگر کہیں گے تو میں تورات سے اور انجیل سے بھی آپ کو سنا دوں گا، اگر آپ موقع دیں گے تو۔ اچھا، اب آگے بات یہ رہتی ہے کہ ایک اور بھی ڈاکومنٹ آئے تھے کہ جی جو المسیح ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایک اور تھا کہ ہر اہل کتاب اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ تصدیق نہ کر لے ان کے وہ سچے رسول ہیں۔ یہ ہے، تو دیکھیں یہ تو جب وہ ان کے اوپر وہ کتاب آئی تھی انجیل مقدس، تو اس میں واضح کہا گیا کہ اس کو مانو، یہ میری نشانی ہے۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی کہ وہ قیامت سے 2-3 مہینے پہلے ان کو اتارا جائے گا، بھیجا جائے گا تاکہ وہ سب کو، یہ نہیں ہے، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ وہ واقعی جو بھی پیغمبر ہے وہ قیامت کے ڈرانے کے لیے آئے، ہمارے نبی بھی آئے، حتیٰ کہ نوح پیغمبر تک نے ڈرایا کہ قیامت نزدیک ہے، اچانک ہے، اچانک آ پڑے گی تم پر۔ یہ بار بار نہیں کہا گیا کہ جیسا لونا کا نصاب یہ نہ مرسا کل انما علمها عند ربی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا حقوق کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو لا تأتیکم الا بغتۃ، اور اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر نہ کیا جائے، اور تم پر اچانک آ پڑے۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 144 ہے یا 187 ہے جو یہ کہہ ہے، آپ مینشن بھی کر دیجیے گا اس پر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں مولویوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا۔ یہاں پہ دو باتیں، اگر آپ بار بار یہ کہیں گے تو اس کے بعد جو قادیانیوں نے حرکت کی، کیا وہ حرکت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہماری ایک آیت کا انکار کیا، اللہ کے قرآن کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا جی میں نبی ہوں، نبوت باندھ نہیں ہوئی، جبکہ قرآن کا وعدہ حکم ہے خاتم النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتمے پر ہے، آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا ہم اپنے ایمان سے انحراف کر رہے ہیں؟ مجھے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، تم مڑتے ہی نہیں ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہوتا تو جب ان کا دور تھا، جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جب ان کو کتاب دے کر بھیجا گیا، تو کیا آپ اس وقت نہ کر سکتے تھے یہ بات؟ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، پھر آخری نبی کو بھیج دیا۔ اب آخری نبی نے جو کرنا ہے کرنا ہے، ان کی تعلیم نے کرنا ہے، حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ان چاروں کتابوں کو ماننا ہے، لیکن اتھینٹسٹی کیا ہے؟ قرآن۔ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو فالو کرنا ہے جو ہمارے نبی کی کتاب۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ سے ڈرو، وہ جو امام غار میں چھپا ہوا ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہم اماموں کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بات ہم بیان کریں کیا وہ ہمارے رسول کی، ہمارے اللہ کی کتاب میں ہے؟ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ جو باتیں آپ بناتے ہیں اللہ کا قرآن اس کی نفی کرتا ہے، بالکل وہ من گڑت اور بے بنیاد ہے۔ فلانی حدیث دیکھیں جی، فلانی حدیث دیکھیں۔ یہ حدیثوں کو بھائی اس لیے ڈالا گیا تاکہ مسلمانوں کے ایک دین کے اندر رکھنا ڈالا جا سکے، تفرقہ بازی پیدا ہو، یہ مسلمان آپس میں لڑ کے مر جائیں، یہ پھیل نہ سکیں۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں سچ مچ قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم آج عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ماننی، تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، دین غالب آ سکتا ہے، دین کی تبلیغ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، ہم دنیا میں پھیل سکتے ہیں، اللہ کا جو حکم مسلمانوں کو دیا گیا وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بس بتاتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، میں مینشن کر دیجیے گا۔ وہ یہ کہہ رہی ہے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا اللہ کے علاوہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ قال سبحانک ما یکون ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہے، یا اللہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے کہنے کا مجھے حکم نہ دیا گیا، مجھے حق نہ ہو، اور یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، یا اللہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہے گا؟ یہ قیامت کے روز المسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں،
اور آگے وہی آیت کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں نے پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگہبان تھا، میرے بعد انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا، لیکن جب تک میں رہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اب دیکھیں پیغمبر کا کیا قصور ہے؟ آنے والی قومیں جیسے یہ دربار بن گئے، جیسے آج ہمارے نبی کو حاضر روا سمجھتے ہیں، بڑا کفر ہے نبیوں کو حاجت روا سمجھنا۔ دیکھیں اگر جس نے مردوں کو زندہ کیا، اللہ کی ذات کہتی ہے من یخلقکم من طین کہیت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے کہا کہ بے شک لوگوں میں مٹی سے ایک پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں مٹی سے وہ بناتا ہے، اس میں پھونک مارتا ہے، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بے شک میں پیدائشی اندھوں کو اور پیدائشی مرض والوں کو تندرست کر دیتا ہوں، اور بے شک میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور بے شک میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو۔ یہ کیا کم نشانیاں تھی جو آل مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ کلمۃ اللہ ہے اس نے بتائی؟ یہ کم نشانیاں؟ پھر بھی لوگ ایمان نہ لائے، وہ بھی ایمان نہ لائے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے اسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ شرم کرو۔ پھر کہتے ہو ہماری خاطر ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پر چڑھ گیا، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ لیکن ان سے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں یہ جو داڑھیوں والے ہیں جو میرے بھائی ہیں ان کا قبلہ تو ایک پلیٹ فارم پر لے آؤں، درست کروں۔ میرا موٹو یہ ہے، میرے اوپر بولو قادیانی ہوں، میں مردئی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ٹمکانا ہوں، میں ہو نہیں جاؤں گا۔ میں جو ہوں اللہ کی ذات جانتی ہے، میں خدا کی قسم اگر غلط ہو تو مجھے ابھی اسی وقت اللہ کریکٹ کر دے، ایک لفظ بھی نہ بولنے دے۔ میری دعا ہے اللہ سے، یا اللہ اگر میں غلط کروں تو مجھے ابھی کریکٹ کر دو، برباد کر دو مجھے۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بات سے، جو مرنے سے نہیں ڈرتا، وہ تم سے کیا ڈرے گا؟ انہوں نے انتشار ڈالا جان بوجھ کر، ان کو ایڈیں آتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر رفنا ڈالے رکھو، فرقہ بازی میں فرقے میں ڈالتے رہو۔ انہوں نے ڈالا نہ دجال آئے گا، نہ ہمیں دجال کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بہت سارے دجال بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر دوسرا بندہ تو دجال ہے۔ دجال کا کیا مطلب ہے؟ جو جی بھر کے جھوٹ بولے وہ ہے دجال، جو کفر کرے، جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملائے، وہ دجال ہے، فتنہ ہے۔ کیا تم نے فتنہ نہیں کیا؟ تم لوگ دجال ہو۔ میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دجال نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے فتنہ ڈالا ہوا ہے اللہ کے دین میں، اللہ کے سچے دین کے، جس کو پوری دنیا پر گالا پانا چاہیے تھا، انہوں نے اس کے اندر فتنہ ڈال دیا۔ آج کتنے مجھے ہو گئے 8 مہینے، لوگ پھر بھی سوال کرتے ہیں جی آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، آپ بھابی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، کون ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں فرقوں کی طرف لے جاتے؟ انہوں نے فتنہ ڈالا اللہ کے، یہ دجال ہے۔ وہ کوئی ایک آنکھ والا کہنا جس کو یہ کوئی دجال نہیں ہے۔ میں اس وقت سمجھتا ہوں دین اسلام کی نظر میں مولویوں تم دجال ہو، دجال کا رتبہ تمہارے اوپر دیتا ہوں میں، خطاب لے لو مجھ سے۔ اور یہ قادیانی نہیں تو اور کیا؟ قادیانی نے کہا، مرزا ابو کیا نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، ہمارے آیت سے انحراف کیا، ہم نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا۔ تمہیں میں کیا ڈکلیئر کروں؟ داڑھیوں والے ہو، کیا ڈکلیئر کروں؟ کافر کہوں یا قادیانی کہوں؟ اللہ کے فطرے، اللہ کے دین میں فتنہ ڈالتے ہو، رکھنا ڈالتے ہو، جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو لے کے قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہو۔ کیا تم چھوڑ چکے ہو؟ العالیہ کہو کہ ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے قرآن کو، ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف دعا کروں گا تمہیں راہ راست پر آ جاؤ۔ لیکن تم دان نہاد مسلمان بھی ہو، داڑھیوں کے پرمٹ بھی لیے ہوئے، تم نے گلیے بنائے ہوئے ہیں، دین اسلام کا کوئی گلیہ نہیں۔ میں یہودیوں عیسائیوں بے دین لوگوں سے کہتا ہوں آپ آئیں اسلام کی طرف، میں کبھی آپ کو دعوت نہیں دوں گا آپ داڑھی رکھو، آپ جس طرح کی ڈریسنگ چاہتے ہیں اسی کی ڈریسنگ پہنے، ہمارا دین جان۔ یہ لوگوں کو انہوں نے دین کو داڑھی کے اندر ڈال دیا، لوگ ان سے دور ہٹ گئے۔ مجھے یہ غصہ ہے ان کے اوپر۔ یہ تبلیغ تم نے کی دین کی، یہ تم دین کی خدمت کر رہے ہو، بڑی بڑی تمہاری داڑھیاں، دین پھر ادھر رک گیا، تم آپس میں فرقے میں پڑ گئے، لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک وہ آیا تھا نا فارنر کا، جی ہم کدھر جائیں جی، آپ میں بہت اسٹائل سکھ بھائی کا بھی آیا تھا کہ جی ہاں میں اپنے اندر بڑا اختلاف ہے تو یہ آپ سنیں۔ دوسری بات ہے یہ دیکھیں، روز نہیں سے نہیں، کسی عیسیٰ میں نہیں آنا، کسی دجال نہیں آنا، وہ جو
اب بیٹھے ہوئے خار سے وہ امام مہندی، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا امام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، جو آئے اور ہمیں اللہ کا ایک نور، اللہ کا پیغام دے کر اس دنیا سے جا چکے۔ اب پیغام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنے فالوور سے، اپنے سبسکرائبر سے، اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ خود تعین کرنا ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں۔ ہم قرآن کی طرف آئے، ہمیں قرآن خود بتا دے گا کہ دین اسلام کے اندر نبی پاک نے بالکل نہیں کہا کہ کوئی فرقے ہو، 72 فرقے ہو، کیا انہوں نے خدا کا مجرم بننا ہے قیامت کے دن؟ اس لیے دیکھیں یہ قرآن آگے، قرآن کی آیت میں تھوڑی چھوڑ گیا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ بھی کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان کے اوپر تھا، نگران تھا، جب آپ نے اٹھا لیا تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یا اللہ آپ کے عادت بندے ہیں، اور یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو یہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ قیامت کے روز کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یاد دیا مسلمانوں تمہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے قاصر رہے کہ وہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہے تھے بھائی ایک المسیح دوبارہ واپس آئیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ زندہ گئے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شائبے میں ڈالا۔ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگوں اس بات کو سمجھو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیت نہیں دی، وہ للکارے مارتے رہے کہ ہم نے اللہ کے سچے رسول کو صلیب پر لٹکایا اور قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو تب بھی موت دی اپنی طرف سے، اس کو سلایا اور اس کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا، جیسے میں دوسروں کو اٹھاتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف جاتا ہے وہ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ تم نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، کفر پھیلا دیا دین کے اندر، جب وہ واپس آئیں گے وہ یہ ہوگا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر دوبارہ دنیا میں آئے گا اور ہمارے گریٹر اسرائیل بنائے گا، ان کا خواب بھی ادھورا رہے گا۔ تم کیا ان کی پیروی کرتے ہو؟ کیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ اکیلا ہی کافی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، میں دے رہا ہوں۔ اب لوگوں کو خود تعین کرنا چاہیے کہ ان کی حدیثیں سچی ہیں یا اللہ کا قرآن سچا ہے۔ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔